بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے، کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے دوست اور پیغمبر ہیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا، جس کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود ایک ظالم اور مغرور بادشاہ تھا۔ جب نمرود بادشاہ بنا تو اس نے سب کو کہا کہ تم مجھے خدا مانو۔ اس وقت لوگ لکڑی کے بت بنا کر اس کو پوجتے تھے۔ لوگوں نے نمرود کو اپنا خدا مان لیا۔ جب ان لوگوں کو ان کام میں پڑے ایک عرصہ گزر گیا اور لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ نمرود کے دربار میں نجومی بہت ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک نجومی بڑا مقام رکھتا تھا۔ اس نے نمرود کو کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلائے گا۔ وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس نجومی کی بات سن کر نمرود نے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا تو دوسرے نے بھی اس نجومی کی بات کو درست تسلیم کیا۔ نمرود یہ سن کر بہت غصے میں آ گیا۔ نمرود نے حکم دیا کہ میری سلطنت کے تمام مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے۔ نمرود نے حکم دیا کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے ہمبستری نہ کرے۔ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو فوراً ہی قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے حکم سے بابل میں 1,00,000 سے زیادہ بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ نمرود کے خیال میں وہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پیدا ہونے سے روک دے گا، لیکن یہ اس کی ناعقلی تھی۔ اسی علاقے کی عورت ایک نونا نامی تھی جو اس وقت حاملہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حمل کو چھپا دیا۔ جب اس عورت کا بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو نمرود کے درندوں کے ڈر سے شہر سے باہر چلی گئی اور ایک غار میں جا کر پناہ لے لی۔ اس عورت نے اس غار میں جا کر ایک بچے کو جنم دیا۔ اس عورت نے بچے کو غار میں لٹا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، تو ہی اس کی حفاظت فرما، تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے وہ عورت غار کا دروازہ پتھروں کے ساتھ بند کر کے وہاں سے شہر کی طرف چل گئی۔ دوسرے دن پھر وہ اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ انگوٹھا چوس رہا تھا۔ بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ اس بچے کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے دوست کے انگوٹھے سے دودھ پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ میں اتنی طاقت رکھ دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند ہی دنوں میں بڑے ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں ہر روز اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے اس غار میں تشریف لاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 سال کے ہوئے تو آپ باتیں کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 سال کی ہوئی تو آپ کی ماں آپ کو ادب و احترام کی بڑی بڑی باتیں سکھانے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں آپ علیہ السلام کی تربیت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو نبیوں اور پیغمبروں کی کہانیاں سناتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی ماں کو کیا پتا تھا جس بچے کو میں کہانیاں سناتی ہوں وہ خود اللہ تعالیٰ کے بہترین دوست اور پیغمبر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے کئی سال اسی غار میں بسر کر دیے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کے دل میں شہر دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ماں سے کہا، ماں مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلیں۔ ماں نے کہا، بیٹا شہر میں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام رات کے وقت غار سے نکلے اور شہر کی طرف چل دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ آزر لکڑی، مٹی اور پتھر کے بت بناتا تھا، پھر اس کی پوجا کرتا تھا۔ ان بتوں کو بیچ کر خود ان سے خوب منافع حاصل کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا بہت زیادہ نام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر اپنے والد کے پاس گئے تو والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بتوں کو بیچنے کے لیے بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی ڈالی۔ وہ بتوں کو گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ آواز بلند کر رہے تھے کہ آؤ میرے سے بت خرید لو جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے۔ بت کی عبادت کرنے والوں کو یہ بات اچھی نہ لگی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایت آپ علیہ السلام کے والد سے کی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصیحتیں کی۔ اس کے بعد بتوں کو فروخت کرنے نہ بھیجا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے پوچھا، آپ لکڑی، مٹی اور پتھر کے بت بناتے ہیں، یہ بت تو نہ بول سکتے ہیں، نہ خود اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ یہ آپ کو نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ والد نے کہا، کیا تم ہمارے بتوں کی مخالفت کر رہے ہو؟ اگر آج کے بعد آپ کی زبان سے لفظ آئے تو میں آپ کو سزا دوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے شمار لوگوں کو اکٹھا کیا۔ ان سے کہا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نہ تو یہ بت عبادت کے لائق ہے، نہ ہی نمرود عبادت کے لائق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پیغام بڑی تیزی کے ساتھ معاشرے میں پھیل گیا۔ جب یہ بات نمرود تک پہنچی، نمرود نے اپنے
درباریوں سے دریافت کیا کہ کون نوجوان ہے جس نے نیا ڈرامہ لگا رکھا ہے۔ درباریوں نے کہا یہ لڑکا حاضر کے گھر جوان ہوا ہے، اس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو فوراً میرے پاس لایا جائے۔ نمرود کے چند آدمیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو سب کو زندگی اور موت دینے والا ہے، نمرود نے کہا کہ سب کچھ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود کے پاس 2 ملازم تھے۔ نمرود نے ایک کو معاف کر دیا، ایک کو قتل کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، بتاؤ تم کو میرے خدا ہونے میں کیا شک ہے؟ میں جس کو چاہوں زندگی دوں اور جس کو چاہوں موت کے گھاٹ اتار دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچا ہے، جس کو تو نے قتل کیا اس کو زندہ کر کے دکھا۔ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود بہت شرمندہ ہوا اور اس کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کو گھر لے جاؤں۔ حاضر نے بھی بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں اس کو تمہاری اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ نمرود نے کہا، حاضر، میں آپ کے کہنے پر اس کو چھوڑ رہا ہوں، اگر اس کے بعد بھی کوئی ایسا کام کیا تو میں اس کو زندہ جلا دوں گا۔ اس کے دن کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن اپنے والد سے کہا، یہ بت کیا چیز ہے جس کو آپ خود ہی بناتے ہو، اس کو فروغ کرتے ہو، پھر اس کی عبادت کرتے ہو؟ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت نکل جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد سے کہا، میں بس اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، لیکن میں ایک خدا کا پیغام دیتا رہوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کا گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو ہمیشہ ایک خدا کی عبادت کرنے کا درس دیتے رہے، بتوں کی ہمیشہ مخالفت میں بولتے رہے۔ بابل کے لوگ ہر سال ایک میلہ بنایا کرتے تھے۔ بابل کے لوگ اس میلے میں طرح طرح کی نمائشیں کرتے تھے۔ وہ سارا دن اس شہر سے باہر جا کر اس میلے میں گزارا کرتے تھے۔ جب وہ میلہ آیا تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ جانے کا کہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ میری طبیعت سخت خراب ہے۔ جب وہ سارے میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بڑے بت خانے میں چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے بتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے کہنے لگے کہ دیکھو، تمہارے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہیں، تم ان کھانوں کو کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا سا کلہاڑا لیا اور اس بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سب سے بڑا بت کو چھوڑ دیا، اس کے کندھے پر وہ کلہاڑا رکھ دیا۔ جب مشرقین واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے سارے بت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سوچا یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہو سکتا ہے، وہی ہمارے بتوں کی ہر وقت مخالفت کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد خود بخود پورا ہوتا جا رہا تھا۔ بابل کے بڑے بڑے سرداروں نے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا ہے، اس سے پوچھو جا کے کہ اس نے چھوٹوں کو کیوں توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر انہوں نے سوچا، ہم نے اپنے خداؤں کے پاس کسی کو نہیں چھوڑا، ہماری ہی غلطی کی وجہ سے ہم کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر بھی انہوں نے سبق حاصل کرنے کی بجائے شیطان کی باتوں میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ بت باتیں نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پھر اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تم کو نفع یا نقصان نہیں دے سکتے؟ تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم اپنے خداؤں کو خود ہی مٹی سے بناتے ہو، پتھر سے بناتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو۔ جب ابراہیم علیہ السلام یہ باتیں کر رہے تھے کہ مجمع میں سے ایک شخص بولا کہ تمہاری باتوں سے ہم کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے تم ہی ہو۔ اگر آج آپ کو زندہ چھوڑ دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اگلے دنوں میں تم ہماری بتوں کو کھانے کو ختم کر دو۔ وہاں کھڑے سب لوگ یہ باتیں سن رہے تھے۔ یہ نمرود کا نمائندہ تھا۔ لوگوں نے سوچا اب نمرود اس نوجوان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لے جایا گیا تو نمرود نے کہا اس نوجوان کو آگ میں جلا دیا جائے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے فیصلے سے نہیں ڈرتا، میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ نمرود نے سب کو حکم دیا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے نوجوان کے لیے لکڑیاں اکٹھا کی جائے۔ اعلان یہ کیا گیا کہ جو بھی بت کھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اینٹیں اکٹھا کرے گا ان کی تمام مرادیں پوری ہوں گی۔ لوگوں نے بت کھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اینٹیں اکٹھا کی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں بند کر دیا تھا۔ جب لوگوں نے اینٹن کا بڑا ٹال بنا دیا پھر ان اینٹن کو آگ لگا دی گئی۔ جب شعلے اپنے عروج پر تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر لایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کو دیکھ کر مسکرائے۔ آگ والے میدان سے تھوڑی دور ایک برج مینار بنا ہوا تھا جہاں نمرود کے وزیر اور مشیر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب لوگوں کے دلوں میں یہ بات تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس طرح سے ڈالا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آگ اتنی اونچی تھی کہ کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے نہیں اڑ سکتا تھا۔ امام صادق سے روایت ہے کہ منجنی کو سب سے پہلے شیطان نے بنایا تھا، پھر اس منجنی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ اس وقت آسمان اور زمین سے ایک آواز بلند ہوئی۔ زمین نے کہا یا اللہ، اس دنیا میں میرے اوپر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ دنیا اور آسمان کی ہر چیز نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا فرمایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنے لیے دعا کریں گے تو میں آگ کو ٹھنڈا کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کیے تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ان دونوں کے ارد گرد پھول پیدا ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی آگ کو پھونک مار رہی تھی اور مینڈک آگ پر پانی ڈال رہا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ سرد ہو جا تو 3 دن تک دنیا کی سب آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ سے محفوظ فرمایا۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا۔ نمرود نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ تمہارا حکم آگ پر بھی چلتا ہے۔ نمرود یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اپنی جاہلیت سے باز نہ آیا۔ نمرود کو یہ ڈر تھا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے۔ نمرود نے لوگوں کو کچھ لالچ دی۔ نمرود نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکال دیا جائے تاکہ کوئی بھی بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب پر ایمان نہ لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے شہر میں رہنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بکریاں اکٹھا کی اور نمرود کے شہر سے دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیڑیاں، بکریاں اور بہت سامان تھا۔ نمرود نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب کچھ چھین لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو میری بھیڑ بکریاں ضبط کرنا چاہتا ہے تو میں نے ساری عمر لگا دی ہے مال جمع کرنے میں، تم میری عمر لوٹا دے اور مجھ سے بکریاں اور بھیڑ لے جا۔ جب یہ بات بڑھ گئی تو یہ بات نمرود کے ایک وزیر کے پاس پہنچی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود اور نمرود کے پوشندے کو دین اسلام کی دعوت دی۔ نمرود ایمان نہ لے کر آیا بلکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا میں تمہارے رب سے جنگ کروں گا۔ نمرود بے شمار لشکر لے کر آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مچھروں کو نمرود لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے زمین پر بھیجا۔ مچھر لشکر والوں پر حملہ ور ہوئے۔ مچھروں نے نمرود کے لشکر کے سر اور ناک پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ سب کے سب میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نمرود بھی ذلیل وقار ہو کر وہاں سے بھاگ نکلا، پھر بھی نمرود ایمان نہ لایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو حکم دیا کہ اس کے ناک میں گھس جا۔ مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا۔ اس نے نمرود کے دماغ کو بہت زیادہ نقصان کر دیا، جس کی وجہ سے نمرود پاگلوں کی طرح اپنے ہی غلاموں کو کہتا تھا میرے سر پر کچھ مارو۔ اسی حالت میں کئی مدت گزر گئی اور نمرود کی موت واقع ہو گئی۔